اور ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے. ابھی سورج نکلنے والا ہے تو اس ٹائم میں اٹھنا اور دیکھنا یہ سارا کچھ میرے لیے تو واقعی نیا اور انٹرسٹنگ ہے. اچھا یہ کیا لے آئی ہو؟ یہ لکڑیں لے آئی ہوں، لکڑیاں رات رکھی نہیں ہے. اچھا چائے جو ہماری آخر کار تیار ہو گئی ہے. محنت مشقت کے بعد ایسے جی دیکھے نا ادھر تو کتنے. چولہا جلاؤ فوراً بن جاتی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سونیا ویف لائف. جہاں بھی رہ فرینڈ مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. یہ جی میری ویلیج کی ہے پہلی صبح. تو میں کبھی اتنی جلدی ادھر نہیں اٹھا، آج فرسٹ ٹائم اتنی جلدی اٹھا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ ادھر کی صبح کی روٹین میرے لیے کیسی ہے. تو میں رات کو آئی تھی ادھر بارش، تو میں اب ایسے باہر نکلا ہوں تو ادھر کا تو ماحول ہی ایسے ہے، نظارہ ہی چینج ہے کہ گرینری مزید اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے کہ نہ پوچھیں. اور لک دیکھیں ادھر کی ماشاءاللہ گاؤں کی، کہ جی ادھر کا ماحول جو ہے نا گاؤں کی ایک جو لک ہوتی ہے نا گرینری کی، وہ ایک اپنا ایک علیحدہ ایک مزہ ہے اس چیز کا. تو میرے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. میں فرسٹ ٹائم ولاگ بنا رہا ہوں صبح کا، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ جو گھاس وغیرہ ہے، گھاس پانی وغیرہ دیا ہوگا اس کے اندر. تو باقی یہ دیکھیں جی، تقریباً ٹائم ہے 5:30 کا ٹائم ہے اور ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے. ابھی سورج نکلنے والا ہے تو اس ٹائم میں اٹھنا اور دیکھنا یہ سارا کچھ میرے لیے تو واقعی نیا اور انٹرسٹنگ ہے. اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم اٹھنا چاہیے. کیونکہ اب سٹی میں رہتے ہیں، سٹی میں ایک روٹین اٹھنے کی جو ہے نا وہ بہت غلط ہے کہ 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں. بھی صبح صبح والی روٹین نہیں ہے. ادھر کی گاؤں کا ایک اپنا ایک مزہ، ایک سکون ہے. تو میں سویا ہوں، آج سوئے بھی باہر ہے تو ایک پرندوں کی آواز، ان کی چہچہاہٹ، تو یہ بھی میرے لیے کافی اچھی تھی کہ ایک مینٹلی سکون ملتا ہے کہ ریلیکس مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. ادھر کے لوگ صبح صبح جلدی جلدی اٹھتے ہیں، اپنا کام وغیرہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں، جانوروں کو چارہ دینا، ان کو ان کے ساتھ ان کے دودھ وغیرہ صبح صبح نکالنا. تو یہ بڑا ہی زبردست لگتا ہے. باقی یہ چیز بڑی زبردست ہے میرے لیے کہ دیکھیں جہاں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں تک ساری گرینری ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ ہی پیاری لگتی ہے، زبردست لگتی ہے ماشاءاللہ. سامنے میرے خیال میں گھاس لگا ہوا ہے. تو یہ سامنے میرے سسرال ہے. تو ادھر آ کر مجھے مین جو چیز ہے نا وہ سکون، کہ ایک ریلیکس مل جاتا ہے کہ ادھر دور دور تک کوئی شور وغیرہ نہیں ہے، کہ صرف اور صرف میں ہوں اور پرندوں کی آواز آ رہی ہے. پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. صبح صبح کا ٹائم ہے، ہفتے کا دن ہے آج. تو میں ادھر آ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہوں کہ جو سٹی میں یہ ہے کہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے، جگہ جگہ پر شور آواز. تو جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے شور بڑھتا جائے گا. تو ادھر یہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، گرینری کو دیکھنے سے ویسے سکون ملتا ہے. تو یہ ایک میرے لیے زبردست نظارہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ادھر آ کر مزہ آ رہا ہے. باقی پاؤں میرے فل گیلے ہو گئے. میرے خیال میں پانی رات کو بارش آئی ہے نا، بارش کی وجہ سے. تو میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں. یہ سامنے میرے خیال میں یہ لکڑی پڑی ہے، لکڑی وغیرہ میرے خیال میں یہ یوز ہوتی ہوں گی جب تنور میں جیسے رکھتے ہیں، میرے خیال میں نا اس کو آگ لگانے کے لیے کام آتی ہوگی. لیکن اب اس میں سارا پانی ہے، اس کے باوجود بھی میرے خیال میں اس کی ہوگی کوئی سیٹنگ. باقی یہ چیز لگی ہوئی ہے، مجھے تو خود کو نہیں پتہ لگی ہوئی کیا ہے. ایک بار ندیم بھائی نے بتایا تھا کہ اس کو کچھ کہتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ. ویورز کو ہاں بھنڈی لگی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری لگ رہی ہے بھنڈی. تو یہ جی میرے خیال میں بھنڈی لگی ہوئی ہے، ساتھ مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں میرے خیال میں. بھنڈی دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اوہ واہ جی واہ زبردست. یہ دیکھیں یہ فریش بھنڈی لگی ہوئی ہے. جب اس کو پکائیں گے اور کھائیں گے تو اس کا ایک اپنا ایک مزہ ہوگا. اس کا ایک اپنا ایک جو ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ پتہ نہیں کتنے دن پہلے کی ہوتی ہے، کتنے دن پہلے کی نہیں ہوتی، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے.
تو باقی آگے بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہ میرے خیال میں کپاس وغیرہ ہے. یہ کپاس کا پھول لگا ہوا ہے میرے خیال میں. ماشاءاللہ اللہ پاک کا نظام ہے جی. یہ چیک کرے میرے خیال میں یہ پھول نکلتا ہے, پھول میں سے پھر کپاس نکلتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو لک ہے نا, یہ دیکھنے کی ہے صبح کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے. جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک گرینری ہی گرینری ہے. باقی جیسے جیسے ادھر سردی بڑھتی ہے تو مزید لک بڑھ جاتی ہے جگہ کی. تو یہ چیز میرے لیے تو بہت زیادہ زبردست ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہوگی. سکون آ جاتا ہے, دل کو سکون مل جاتا ہے, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. خاص طور پہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ گرینری ہو, ولیج ہو, سکون ہو. شہر میں تو ہر جگہ شور شرابہ, ادھر یہ چیز نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بنا وغیرہ بولتے ہیں اس کو. اس میں سے پانی جاتا ہے, فصلوں تک پہنچتا ہوگا جہاں جہاں تک میرے خیال میں ضرورت ہوتی ہوگی. نہروں کا پانی ہوگا یا ٹویل وغیرہ کا. یہ کوا دیکھو بلا رہا ہے کسی کو. کہاں کیا ہوا ہے اس نے. چلیں جی چلتے ہیں. میں نے ابھی صحیح پڑھی ہے. تو میں اٹھا ہوں صبح تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا دیکھو صبح کا ماحول کیسا ہے. تو اٹھا ہوں, باہر آ کے دیکھا تو مجھے تو بڑا مزہ آ گیا. میں نے کہا جی یہ زبردست ہے. تو باقی جی اب چلتے ہیں واپسی. یہ پتہ نہیں گھاس وغیرہ لگا ہوا ہے. تو ادھر ایک ایشو ہے لائٹ والا کہ لائٹ اگر چلی جاتی تو پھر آپ بھول جاؤ. تو میرے موبائل وغیرہ کی بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہے. ایک تو بند ہو گیا, اس سے جو ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوں اس کی بیٹری بھی اینڈ ہے. تو یہ نہیں پتہ اب لائٹ کتنے بجے آتی کتنے بجے نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے سوشل میڈیا سے دور ہو جاتے ہو. قدرتی نظاروں کو بندہ انجوائے کرے ادھر آ کر. تو یہ درخت وغیرہ دیکھے, ویو بہت اچھا ہے. مین جو چیز ہے نا, صبح دیکھے ماشاءاللہ سورج نکل رہا ہے, یہ چیز دیکھنا میں کہتا ہوں زبردست. تو اب جا کر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاتے ہیں. یہ میرے خیال میں بیر کا درخت لگا ہوا ہے. باقی ادھر سکون ہے, شور شرابہ نہیں ہے جیسے ایک شور ہوتا ہے شہر والا. وہ شور میں بار شور اس لیے کہہ رہا ہوں, جب میں ادھر آنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر آ کے مینٹلی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. چاہے فیسلٹیز آپ کو ولیج میں کم ملتی ہے, لیکن یہ دیکھیں نا کوئی بھی جگہ ہو کسی جگہ کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے تو کسی چیز کا نقصان بھی ہوتا ہے. گاؤں میں یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی, لیکن یہ ہے کہ سکون کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ادھر سکون بھی تو ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ کو فریش دودھ ملتا ہے. تو آپ ادھر ناشتہ جو کریں گے وہ سٹی کے ناشتے سے کئی گنا بہتر ہوگا. ہر چیز آپ کو ولیج کی ملے گی فریش. تو یہ چیز بھی تو کم نہیں ہے. تو باقی ادھر کی روٹین بہت اچھی ہے. صبح لوگ اٹھتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. کہ صبح میرے خیال میں ٹائم سے ہر بندہ اٹھ جاتا ہے ادھر. تو اب یہ صبح کا دیکھیں ٹائم دیکھیں تقریباً 6 بج گئے ہوں گے. تو یہ چیز میرے لیے تو بہت زیادہ پیاری ہے. دیکھیں زبردست ماشاءاللہ. چلے جی اب چلتے ہیں اندر, ناشتہ وغیرہ پیٹ پوجا کرتے ہیں. پھر میں نے ادھر سے نکلنا ہے شاپ کے لیے, کیونکہ بھائی وغیرہ آج ہی گئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. نران کا گان مون بھی اور فائق بھی. تو پیچھے ابو اکیلے ہیں تو شاپ وغیرہ بھی اوپن کر رہے ہیں. تو ابو نے کہا جی آپ نے آ جانا. میں نے کہا جی حاضر, میں تو آؤں گا, ظاہر سی بات ہے. آپ اکیلے تو شاپ پر نہیں سارا کچھ کر سکتے. جی یہ ہے جی اوپن کچن. ایک ہوتا ہے انڈور کچن, ایک ہوتا ہے آؤٹ ڈور کچن. دیکھیں کچن کا ایک اپنا مزہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہی ہیں آپ ڈارلنگ؟ اوپر سے اتار رہی ہوں کیونکہ بارش آئی ہے نا رات کو. بارش آئی ہے تو جی. اس وجہ سے تو آپ جی ناشتہ وغیرہ کا ٹائم ہو گیا. صبح ناشتہ کا ہمارے یہاں ناشتہ تو ہوتا ہے میرے خیال میں کوئی 12 بج جاتے ہیں. ادھر ناشتہ صبح ٹائم سے. تو ابو بھی اٹھے ہوئے ہیں, تو سونے بھی اٹھی ہوئی ہے. اور یہ اب میرے خیال میں اس میں پہلے لکڑی ڈالیں گے اس کے اندر,
پھر میرے خیال میں آگ وغیرہ جلائیں گے، پھر اس کے بعد کھانا سٹارٹ بنانا. تو یہ چیزیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے. ابھی سارے اور سوئے پڑے ہیں، ابھی بھی ایسا ایسا اٹھنا سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ جیسے جیسے دھوپ آئے گی ظاہر سی بات ہے ہر بندے نے اٹھ جانا ہے. ادھر تو پتہ ہی نہیں لگتا نا، کمروں میں اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جتنے بجے مرضی جو اٹھ گیا تو اٹھ گیا. یوں ادھر تو ہے نا کہ جیسے سورج کی پہلی کرن فیس پر آتی ہے ہر بندہ اٹھ جاتا ہے ٹائم سے. یہ کیا لے آئی ہو؟ یہ لکڑیاں لے آئی ہوں، لکڑیاں رات رکھی نہیں ہے. اچھا، تو بارش ہے باہر، گیلی لکڑیاں ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے جلاؤں. اس سے نہیں چلے گی؟ اب یہ تھوڑی ہے نا، کوشش کرتی ہوں اچھا چلانے کی، مارچ لے کر آتی ہوں. کی تیاری ہو رہی ہے، یہ لکڑی وغیرہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. تو یہ تو گیلی نہیں ہے، یہ پھر اندر بنی تھی پہلے. ہاں یہ پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی. اچھا اچھا، یہ ہے ابھی تک گرم ہے، اس کو بند کر دیتے اس لیے گرم ہے نا. ہاں پانی چلا جاتا پھر یہ خراب ہو جاتی ہے. ہاں پھر خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے. اچھا، یہ وائٹل بیچارہ کام آ رہا ہے، جلنے کے لیے ہے. ہاں اس سے آگ جل جائے گی جلدی. اچھا اچھا، جی تنور بولتے ہیں نا اس کو، تنور ہاں، تنوری تنور تنوری 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 کہتے ہیں. تندوری. تندوری کہتے ہیں، تندوری تندوری ہے جی. چلو جی، تندور تو وہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جو شہر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہوٹل پر لگے ہوتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں. گاؤں میں بھی ہے. اچھا، باقی جی ہاتھ پہ خیال رکھو. تو یہ جی آگ وغیرہ لگ رہی ہے، تو اب ادھر کھانا سٹارٹ ہو جائے گا بننا. بنا کیا رہے ہیں؟ ابھی چائے بنائیں گے پہلے. چائے بنائیں، چائے تو بس چائے پینے کا اپنا ایک مسئلہ. چائے اور کیک وغیرہ، باقی پھر کھانے ناشتے کا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے پھر. چلیں اوکے جی، اللہ کر کے جی آگ جلا ہی لی ہے. تو یہ میں رو نہیں رہا، یہ آگ جلائی ہے نا تو اس میں بڑا ٹائم لگ گیا ہے، تو اس میں تو دھواں نکلتا ہے، وہ سیدھا آنکھوں میں جاتے ہیں. ان کی سب کی تو روٹین ہے. تو یہ دیکھ کے مجھے پریشان ہو جاتا، رو رہا ہے. میں نے کہا رو نہیں رہا یہ نا، تو اس کا جو دھواں ہے نا وہ میرے آنکھوں میں آ رہا ہے، اس لیے مجھے آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے. یہ اتنی بڑی لکڑی لے ہوئی، یہ جل جائے گی. لکڑا کم ہے نا، جل جانا صحیح ہائے ہے. ہائے ہائے، آخرکار آگ جل گئی ہے. کھانا تیار ہے، بس یہ نا آگ جل رہی تھی تو اس لیے. تو بس ابھی اصل میں دودھ ڈالتے بارش ہیں. آ گئی ہے نا، بارش کی وجہ سے جتنی بھی لکڑی ہے نا ساری گری ہوئی پڑی ہیں. تو ابھی ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں. کہوا ہمارا ریڈی ہے. کہوا ہمارا ریڈی ہے، تو اللہ کرے آج چائے ہماری بن جائے. کوشش تو ہم فل کر رہے ہیں. دودھ وغیرہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر. یہ دودھ تو آپ کو سٹی میں تو کہیں نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ تو پھر ادھر کے گھر کا ہو گیا. سٹی میں آتا ہے دینے کی، جو دودھ دینے آتے ہیں اب وہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر کوئی کہتا ہے کریم نکلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہوتا ہے. اب اللہ بہتر جانتے ہیں، ان کا اپنا ایمان کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ اس سے کمپیریزن کوئی نہیں کر سکتا ہے جو ولیج کا دودھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو خود خالص ہوتا ہے، خود نکالتے ہیں. کبھی کن کو سے اگر کس طرح سے یہاں سے دیکھ کر پاپا نہیں یہ اچھا کیا اٹھا دو. یہ اچھا کیک کھاتا ہے، پاپڑے اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. دے دو یار اس کو ایک تو. ایک اور بھی ہوگا تو میں نہیں دینا. ایک کو ڈالیں گے سب آ جائے گا. یہ تو مجھے بھی دو. اس کو ڈالیں گے، پہلے توڑنا پڑے گا سارے کو. نہیں ایسے ڈال دیں. یار یہ تو گیلا ہے، یہ تو اس کے اندر نہیں ہوگا. جب گلا ہے مجھے جو ملا ہے وہ میں لے آیا ہوں. یہ ڈال دیں، یہ بھی تھوڑی تھوڑی گیلی ہے. ڈال دیں. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اتنی مشکل سے ہم چائے بنا رہے ہیں نا، کیونکہ بارش کی وجہ سے لکڑیں ساری گیلی ہیں. رات کو چاروں سے بارش کی، ہم لکڑیں بھی نہیں رکھ سکتے ورنہ، تو اس لیے گاؤں میں مزے تو ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہوتی ہے. یہاں پہ نا محنت سے ہر چیز کھانی پڑتی ہے، چائے نہیں بن رہی ہے. محنت سے کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ 1 منٹ لگے گا گیس سلنڈر پہ رکھ کے بن جائے گی. سلنڈر بھی ہے وہاں بنا سکتے ہیں، لیکن سلنڈر کی بارش آ چاہیے گئی نا، بارش کی وجہ سے بارش نہ آتی نا پھر تو ہر چیز اوکے تھی. یہ دیکھیے یہ پاپے اور کیک وغیرہ منگوائے ہیں، ابو جان لے ہیں صبح صبح نا. ایسے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں جی والے نا زیادہ گھر میں آپ سب. پاپے ہیں. ہاں چلو پاپے تو کھائیں.
आपने कभी उनको पानी के साथ खाया? हाँ खाया है कई दफा, मैं पानी के साथ भी खाता हूँ कभी कभी। मैं कई दफा खाया है मैंने। चाय जी हमारी आखिरकार तैयार हो गई है मैं तो मुशक्कत के बाद ऐसे जी। देखे ना उधर तो कितने चूल्हा जलाओ फौरन बन जाती है, इधर तो फिर लगता है टाइम। ये असल में टाइम ऐसा लगता नहीं है, आज बारिश थी ना बारिश इसलिए। असल में लकड़ी सारी गीली है ना जी इसलिए। मैं तो प्याले में पीऊंगी। चलो अब ये मुझे चाय देते हैं और बाकी सब सोए हुए हैं, हम सब उठ गए जल्दी। मैं वैसे भी जब भी अम्मी के घर आऊँ ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कैसी चाय कैसी बनी है? टेस्ट की है? टेस्ट तो करे। मैंने पी है ये, पी के तो टेस्ट आ जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डार्लिंग कैसी हैं आप? क्या खा रही हो? मेरे लिए क्या है? मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। खिलाओ ना, मुझे खिलाओ, खुद नहीं खाना। चलो खा लो, मुझे और खिलाओ, और खिलाओ। ये जी मेरी दोस्त है, हमने सुबह सुबह इकट्ठे चाय पी है। चाय पी है ना सुबह, अच्छी लगी चाय। केक भी खाया है, चाय भी पी है। देखो मैं क्या करने दोस्त है। पूरिया कैसी हो? हैं? पूरिया शर्मा रही है। तेरी बहन है? अच्छा जी, क्या है नहीं तेरी बहन क्या है नहीं? बोले भी है कहना तेना लेगा। अरे हाँ, और मुतब्बिल क्या हाल है? तबीयत ठीक है? क्या कर रहे हो? ये देखो मैं गुफा हाँ। बना रहा हूँ। कर क्या रहे हो? दिखाओ मुझे। ये देखो ईंटे से गुफा बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? गुफा। गुफा? गेम खेल रहे हो? ये भाई गेम का शौकीन है, गेम बहुत खेलता है। तो ये मेरी फ्रेंड है हुरैन, मेरे साथ चलोगी? आपके पास भी है गेम? कौन सी है? गुड्डी गुड्डी वाली है? आप खेलो, दिखाओ। अच्छा तेरी भी गुड्डी वाली है? केड़ी है? अच्छा खा रही है हुरैन, खा रही है। हुरैन बहुत अच्छी है, हुरिया भी बहुत अच्छी है। दोनों बहनें माशाल्लाह बहुत प्यारी है। क्या? पानी पीनी है? तो पानी पिला रहे बाश और गाल। कट्टे से मिलवाते हैं, कट्टा कहते हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से है ठीक है? इसकी अम्मा देखती है कि कौन आया हुआ है मेरे बेटे के पास। इसको बोलते हैं मेरे ख्याल में कट्टा बोलते हैं। वो तो मारता है भाई गुस्से में, और नहीं कहता बंदा नया है तो इसीलिए पता नहीं क्यों गुस्से में। यार मैं नहीं खाता आपका खाना यार, आप क्यों परेशान होते हो? चलो जी, इसके नज़दीक नहीं जाते, मार ही ना देना। वो देख, ये भी गुस्से वाला बंदा है। ये कहता है मेरे साथ वीडियो ना बनाओ, मैं फेमस हो जाऊंगा। चलो जी नहीं बनाते। ये गायें हैं जी, गायें मेरे ख्याल में ये खा रही हैं, घास वगैरह बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको। तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि ये क्या खा रही हैं, मैं तो घास कहूँगा, घास कहते हैं मेरे ख्याल में इसको। तो ये अंदर ये सिस्टम बना हुआ है, इसको भाना कहते हैं मेरे ख्याल में। तो ये देखें, नया हूँ ना इसलिए तो ये देखकर मुझे ना ऐसे घबरा रहे हैं। वैसे तो मुझे इनसे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ना इनकी आते हुए रस्सियाँ चेक की हैं कि बंधे हुए हैं या नहीं है। सोनिया कहती है ये काटते वगैरह नहीं है, अपना मारते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे डर लगता है। मैंने कहा ऐसे पीछे ना भाग पड़े। एक बार मैं छोटा था तो फिर एक बार मेरे पीछे गाय लग गई थी, तो कुर्बानी का जानवर वो ज़िबा कर रहा था, तो फिर वो भागी ना, ऐसे सबके पीछे भागी, अकेले मेरे पीछे नहीं। लेकिन फिर मैं डर गया। हाँ मारता है। ये कट्टा जो है ना बड़ा वो है, क्या क्या असल में आप इतने दिन के बाद आई हो ना, इसलिए मुझे भी मारता था, मैं भाग आया हूँ होकर। इसने मारना है वैसे, क्योंकि जी हाँ इसकी आदतें बता रही हैं कि ये गुस्से वाला है।
باقی جی گھاس وغیرہ یہ کھا رہی ہیں، اس کی امی بار بار دیکھ رہی یہ مارتی ہے، میں اس لیے اس کے نزدیک ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، پھر میں جا رہا ہوں. وہ اصل میں نا دکان پہ کوئی ہے نہیں، وہ مون اور فائق کی وہ گیا ہوئے نران کا گان. ہم گئے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم رہ جائیں، تو پھر میں نے کہا آپ بھی ہو، تو پھر میں پھر انشاءاللہ پھر شام تک آ جاؤں گا. ابھی پھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. چلو جی میں پھر چلتا ہوں شاپ پر. جا رہے ہیں گھر؟ ہاں جی، تو آپ کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. مجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گے آپ؟ مطلب کہ ادھر چھوڑ کر پھر آ کے لے جاؤں گا نا. او یار میں جا رہا ہوں یار، کیوں تو مارتا ہے؟ یہ تو غصے میں ہے پھول، یہ دیکھو لڑائی کرنے کے موڈ میں. دھوپ دیکھو صبح سے، یہ دیکھو دیکھو یہ کام دیکھو اس کا صحیح تنگ کرے گا جی. آ جائیں ہے نا. یہ بھی غصے میں کہتا ہے میری ویڈیو بنا کیوں رہے، مجھ سے پوچھے ہاں غصہ کر رہا ہے. ہاں اس لیے. تو پھر میں جا رہا ہوں جی. تو ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا ہے، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ نا میں نے پہلے بھی بتایا فائق اور مون گئے ہوئے ہیں نران کا گان. تو ہم فیملی کے ساتھ گئے تھے، تو پھر وہ 2 بھائی نہیں گئے تھے، تو پھر وہ اس لیے کہ گئے ہیں اپنے دوستوں کے شام ساتھ. کو آ جائیں گے پھر آپ؟ میں شام کو انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو پھر شاپ پر بھی کوئی نہیں ہے، اب وہ اکیلے ہیں، تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ابو دکان پر تنگ ہو. کافی کسٹمر ہوتے ہیں، 2 لڑکے ہیں، تو ان سے سارا سسٹم نہیں مینیج ہوتا. تو پھر مجبوری ہے، مجھے ادھر سے جانا پڑے گا شاپ کے لیے. تو میں ادھر سے اب نکلتا ہوں. تو باقی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں ٹھیک ابھی ہے، سوؤں گی دوبارہ. دوبارہ سوئیں گی؟ رات کو اچھی طرح سے نیند آئی نہیں ہے. کیا وجہ، کیوں نیند نہیں آئی؟ بس وہ لیٹ سوئے ہیں، باتیں وغیرہ کرتے رہے ہیں آپس میں پھر بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. اصل میں پھر اتنے دن کے بعد آنا تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس ماحول کو مس کرتے ہوں گے ایسا. ہاں پھر نیند نہیں آئی اس نیند لیے. کا آپ اپنا خیال رکھا کریں، نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے. ابھی سو جاؤں گی، پھر نیند آ گئی آپ تو. اچھے طریقے سے نیند کریں. باقی ادھر آپ نے نا اپنا خیال رکھنا ہے. اس کٹے کے قریب تو ویسے نہیں آنا، یہ بڑا غصے والا ہے. یہ نہ ہو کہ نہیں ویڈیو کے چکر میں آپ کو یہ کک مار دے. خیال کرنا، ٹھیک ہے. ادھر تو میں نہیں آؤں گی. ہاں باقی آپ نے ادھر ویڈیو وغیرہ بنانی ہے. تو باقی میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں اللہ ٹھیک ہے. حافظ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں نا بریک کے بعد، تو بریک کے بعد ملتے ہیں. شام کو پھر آ جانا، ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ میں شام کو آ جاؤں گا آپ کو لینے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہے ادھر، ابھی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. ویڈیو کے چکروں میں نا یہ نہ ہو پھر آپ. نہیں نہیں مجھے پتہ ہے، میں خیال کروں گی. ٹھیک ہے. چلے جی میں جی چلتا ہوں، میری بائک ریڈی ہے. تو پھر میں شاپ پر جا رہا ہوں. تو ادھر کا ماحول میں نے آپ کو دکھایا ہے مکمل، کہ صبح صبح میری یہ فرسٹ صبح تھی. کہ آتا تو ہوں میں ادھر، رہتا بھی ہوں، اسٹے بھی کرتا ہوں، لیکن یہ فرسٹ صبح تھی کہ جس میں نے ولاگنگ کیا سونیا کے ساتھ. ہاں صبح کی تو روٹین مجھے شوٹ کی. بہت زیادہ اچھا لگا. صبح کی روٹین، ولیج کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، کہ ادھر کی ساری چیزیں چینج ہیں. شہر میں تو یہ ہے نا کہ ہم گھر سے جیسے اٹھتے ہیں بات سارے کے بھی ایسے گھر کے ساتھ گھر ہوتا ہے، دور دور تک کوئی وہ سسٹم نہیں ہے. ادھر جہاں تک آنکھ جائے گی آپ کو گرمی نظر آئے گی. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، تو جس کی وجہ سے میں ادھر آتا ہوں. میں تو آتا ہوں اپنی مسز کے لیے ہوں، لیکن یہ کہ ادھر کا ایک مزہ بھی ایک اپنا ہے. چلو ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. 3-4 بار کہہ چکا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یوں نہ کہہ دینا نا اب جاؤ بھی صحیح، کیا مسئلہ ہے. نہیں نہیں ایسے نہیں کہتی. ویل ہونا اس لیے بار بار بندہ پھر کہتا ہے. ہاں اب آپ نے اینڈ کریں گے نا تو پھر صحیح ہو جائے گا سب. اینڈ کیسے کرنا ہے، کیا کہوں، جیسے کہتا پہلے ہوں. کرتے ہیں. چلے جی ویڈیو کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بلاگ جو میں نے ولیج میں بنایا صبح کی روٹین والا، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. تو آپ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے کہ میں گاؤں میں بھی اس طرح کے ولاگ بناؤں، یا وہ جو میں سٹی میں بناتا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں. بیل آئیکن کہتے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ آج اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.